أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی مدد سے۔ جو قدرت رکھنے والے ہاتھیوں والوں پر اور اونٹوں والوں پر اور سب مخلوقات پر، الرحمن سب پر مہربان ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا انصاف پسند، مقابلہ کرنے والا ہو کافر یا مسلمان۔ الرحیم خاص رحم کرنے والے، اپنے گھر کو ظالموں کے ہاتھوں سے بچایا۔ الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل کیسا معاملہ کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیا نہیں بنایا، کیا نہیں کر دیا، کیدہم ان کی ساری چالیں، فی تضلیل بیکار غلط، وارسل اور چھوڑ دیے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، غول کے غول، ترمیہم وہ پرندے پھینکتے تھے ان پر، بحجارت پتھر، من سجیل مٹی کے کنکر، وجعلہم چنانچہ انہیں کر دیا، کعصف معقول ایسا جیسے کایا ہوا بوسا۔ اس سورۃ الفیل کا پس منظر ہم نے بیان کیا تھا۔ آج ہم نے اس کی تفسیر میں 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات ماقبل صورت کے ساتھ ربط اور تعلق، کہ سورۃ الہمزہ کے بعد سورۃ الفیل کو کیوں ذکر کیا گیا۔ دوسری بات اس سورت کا خلاصہ، اور تیسری بات ہر آیت کی تفسیر۔ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ 4 طرح کا ربط ہے۔ پہلا ربط یہ ہے کہ ماقبل صورت میں حرص مال کے مذمت اور عذاب اخروی کا بیان تھا۔ حلال مال کمانا عبادت ہے، ایک بات سمجھنے کی ہے، مال مطلقاً برا نہیں ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے حلال مال تو بہت اچھا ہے، اور حلال مال کمانا عبادت ہے۔ طلب الحلال فریضۃ، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال مال کمانا اور کوشش کرنا اس کے لیے یہ تو فرض ہے، کیونکہ انسان جب فقیر ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ کفری الفاظ بھی کہتا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب انسان کو کفر تک پہنچائے۔ ہاں، حرص مال اور حرام مال اور مال کی وجہ سے سرکشی اور کفر پیدا ہو جائے تو پھر اس کی مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو ماقبل صورت میں جو مال کی مذمت ہے وہ حرص مال کی مذمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو، ایک بھیڑیا بھی بہت نقصان کرتے بکریوں میں، لیکن اگر 2 ہو تو پھر وہ زیادہ نقصان کرتے۔ بھوکے بھیڑیوں کو اور سلافی غنم، بیڑ بکریوں میں چھوڑا جائے، اور وہ بھوکے بھی ہوں 2 بھی ہوں تو وہ جوڑی ہوتی ہے، تو یہ اتنا فساد نہیں کرتے جتنا فساد انسان کے لیے، انسان کے دین کے لیے مال کا حرص، حب مال اور حب جاہ یہ کر دیتا ہے۔ انسان کے دین کو جتنا یہ خراب کر دیتے ہیں، مال، حرام مال کمانا یا مال کے حرص میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ انسان کے پوری۔ تو ماقبل صورت میں حرص مال، زرپرستی اور مال کی وجہ سے حق سے انکار اور کفر کرنے کی مذمت کا بیان تھا، اور اس پر عذاب اخروی کا بیان تھا۔ اور اس صورت میں حکومت کے نشہ، اقتدار کے نشہ کی وجہ سے لوگوں اور قوموں کے سکون کو تباہ کرنے، شاعر اللہ کے توہین کرنے اور کفری افعال کرنے کے لیے عذاب دنیاوی کا بیان ہے، اور اس کے لیے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اقتدار اور حکومت کی نشہ میں انکار حق، کفر اور شاعر اللہ کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بھی ایک دن ہاتھی والوں کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا۔
تو یہ ان کے لیے تخویف دنیاوی اور عذاب دنیاوی کا بیان ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل صورت میں حق والوں سے دشمنی کا بیان تھا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایک جوئی لگاتے ہیں حق پرستوں پر، مسلمانوں پر، اور اس صورت میں حق کے مرکز سے دشمنی کرنے والوں کا بیان ہے۔ حق کا مرکز، اسلام کا مرکز خانہ کعبہ ہے، حق اور اسلام کا مرکز کہاں ہے؟ خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کا بیان اس صورت میں ہے۔ یا تیسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل صورت میں سبب ذکر ہوا تھا وہ برے اخلاق ہے کہ انسان میں برے اخلاق آ جائے، لوگوں پر طعنہ زنی کرتا ہے اور مال کی حرص کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، الذی جمع مالا وعددا، اور آخرت نہیں مانتا، یحسب ان مالہ اخلدا۔ تو یہاں پر اس کے مسبب کا بیان ہے کہ اس کی وجہ سے پھر وہ خانہ کعبہ اور دینی مرکز کو منہدم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہاں سبب کا بیان تھا کہ وہ برے اخلاق ہے، یہاں مسبب کا بیان ہے کہ برے اخلاق کی وجہ سے پھر یہ کام وہ کر دیتا ہے۔ یا چوتھا ربط یہ ہے کہ ماقبل صورت میں منکرین حق کے لیے، منکرین اسلام کے لیے عذاب اخروی کا بیان تھا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے گا، اور یہاں منکرین حق کے لیے عذاب دنیاوی کا بیان ہے کہ دنیا میں بھی یہ تباہ و برباد ہونے سے غافل نہ رہے، ایک نہ ایک دن ان کا انجام برا ہوگا، اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے اللہ کے فضل اور رحم سے تو پھر قیامت کے دن کے عذاب سے تو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بیان تھا۔ دوسری بات سورۃ الفیل کا خلاصہ، اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اصحاب الفیل کے واقعہ کی عظمت اور ہولناکی کا بیان ہے کہ تیرے رب کا فعل تھا تو رب کی عظمت، اور جب رب کا فعل ہے تو رب عظیم ہے تو اس کا فعل بھی عظیم ہے، کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پرندے تھے، اور ان کے ساتھ مٹی، یعنی تر مٹی سے جو آگ پر اس کو پکایا جائے، اس سے جو کنکر بنتا ہے، وہ اگر کسی کو مارو تو اس سے تو زخم بھی نہیں پیدا ہوتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کنکر جو ہے نا ہاتھی سوار اور ہاتھی سے نکل کر زمین میں اندر چلا جاتا ہے، ٹم بم کا کام کر رہا تھا۔ یہ کیوں؟ یہ تیرے رب کا فعل تھا، تو رب کے فعل قدرت اور عظمت کا بیان ہے۔ پھر دوسری آیت میں ان کے تدبیر کے خطا اور غلط اور باطل کرنے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالیں بیکار کر دی۔ انہوں نے چال بنایا تھا کہ ہم جائیں گے اور یہ ہاتھی ہمارے ساتھ ہیں اور عربوں کو تاس ناس کر کے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس پر اپنی حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی وجہ سے ان کی ساری چالیں بیکار کر دی۔ تیسری آیت میں وارسل علیہم طیرا بابیل، عذاب کا بیان ہے کہ عذاب چھوٹے پرندوں سے کی شکل میں ان کے اوپر آ گیا، علیہم اعلیٰ، اوپر سے اوپر آ گیا۔ اور چوتھی آیت میں ترمیم بحجارۃ من سجیل، عذاب کی کیفیت کا بیان ہے کہ کنکر ان پر برس رہے تھے، وہ جو پرندے تھے نا ان کے ساتھ کنکر تھے، وہ ان پر برسا رہے تھے۔ اور پانچویں آیت میں ان کے انجام بد کا بیان ہے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کائے وہ بوسا ہوتا ہے، بوسے کی طرح کر دیا کائے وہ بوسا۔ تفسیر کو دیکھو، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ علم میں حمزہ استفہام کا ہے، لم نافیہ ہے، ترا فعل رویت سے ہے دیکھنا۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو یہ استفہام اور سوال، اس سے مقصد اصحاب الفیل کی واقع اصحاب الفیل کی عظمت اور ہولناکی کی تنبیہ ہے کہ دیکھو آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسے کام ہو گیا، کتنا بڑا معاملہ ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہو گیا، تو یہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہے، آپ توجہ کریں۔ تو متوجہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، علم ترا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ یہاں رویت دو قسم پر ہے، ایک رویت بصری ہوتا ہے کہ کسی شخص کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس کو رویت بصری کہتے ہیں۔ اور ایک رویت علمی ہے، رویت علمی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے علم میں کوئی بات آ جائے اور اس کو ایسی یقینی طور پر وہ بات جو ہے نا دل میں اور ذہن میں آ جائے کہ گویا اس نے دیکھا ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے یہ واقعہ 50 یا 55 یا 1 سال، 50 یا 55 دن یا 1 سال پہلے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ رویت علمی ہے۔
کہ آپ کے علم میں یہ تو مشہور واقعہ ہے، یہ واقعہ نہیں آئے، اس کی طرف صرف اشارہ کر دیا، پورا واقعہ قرآن نہیں بیان کرتا۔ قرآن جو مقصد کی بات ہوتی ہے، ہدایت کی بات ہوتی ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، بایولوجی کی نہیں ہے، کیمسٹری کی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی باتیں اس میں ہوں تو بالکل حق سچ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہدایت کی کتاب تو ہدایت کی بات کرتا ہے، تو پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، یعنی یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ کے علم میں ہے، ضرور ہے، آپ کے علم میں آیا ہوگا۔ ہاں بعض لوگوں کے اعتبار سے کہ وہ اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، یہ رویت بصری ہے، اور من وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رویت بصری ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ہاتھی جو تھا محمود، وہ اور اس کے جو دو ہاتھی بان تھے، وہ دو جو ہے نا اندھے ہو گئے تھے، نابینا اور پاہج ہو گئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے گلیوں میں بھیک مانگتے تھے، تو ان کو لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ نے چھوڑا تھا، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، تو رویت بصری ہے پھر کہ آپ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ کیف فعل ربک، کیسے معاملہ کیا تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی مانوں کے ساتھ، کیف فعل ربک، اس میں اللہ تعالیٰ کے فعل کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جیسے میں نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا مکمل علم تھا، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے، تو حدیبیہ کے مقام پر جب آئے تو وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، پھر جب آگے جا رہے تھے عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں، تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اس طرف جا ہی نہیں رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس اونٹنی کی عادت نہیں ہے بیٹھنا اور آگے نہ جانا، لیکن حبسها حابس الفیل، لیکن اس کو اس رب نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو بیت اللہ سے روکا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر اس واقعہ کا علم تھا۔ اس حدیث میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، ارباب الفیل نہیں کہا کہ ہاتھی کے مالکان تھے، مالکان کے ساتھ نہیں، اصحاب الفیل جو ہاتھیوں کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ جو شخص جس جانور کے ساتھ رہتا ہے اسی سے اثر قبول کرتا ہے، جو بندہ جس انسان کے ساتھ رہتا ہے اسی کے اثر کو قبول کر دیتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے جو اونٹوں والے ہوتے فدادین اور جانوروں کے دموں، جانوروں کو چلاتے ہیں، بھینسوں کو اور گائے کو، تو ان میں سختی ہوتے ہیں، ان میں سختی ہوتی ہے، اور جو بھیڑ بکریوں کو چرانے والے ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، اور انسان بھی دوسرے انسان سے اثر لیتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک انسان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان نیک ہوتا ہے، صحبت طالح ترا طالح کند، برے انسان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انسان برا ہوتا ہے۔ بسر نوح با بدا بنشستہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، خاندان نبوتش گم شدہ، نبوت کے خاندان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پے اصحاب کہف چند روز، سگے اصحاب کہف چند روز، اصحاب کہف کے کتے نے چند دن پے نیکا گرفتم مرد شدہ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر دی، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو صحبت کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ اصحاب الفیل، فیل اس میں جنس سے ایک ہاتھی کو بھی کہتے ہیں، زیارہ کو بھی کہتے ہیں، سب کو شامل ہے، لہذا روایات مختلف آئے ہیں کہ ہاتھی بہت زیادہ تھے یا ایک ہی تھا، واللہ اعلم۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں پر استفہام توجہ اور تاکید کے لیے ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور انہوں نے جو مکر کیا تھا، جو چال چلایا تھا، اس چال کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ چال یہ چلایا تھا کہ ہاتھی ساتھ لائے تھے اور ان کے ساتھ زنجیریں لائی تھی اور تدبیر کی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کو گرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے خانہ کعبہ کو بچا دیا، اچھے طریقے سے بچا دیا۔ وہ عذاب کیسے آیا، عذاب کی کیفیت کا بیان ہے، اور اس آیت میں عذاب کا ذکر ہے، عذاب کی کیفیت ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، چھوڑ دیے ان پر، ارسال کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے چھوڑنا، یہ پرندے اوپر سے آ رہے تھے، پرندے اوپر سے آ رہے تھے۔ علیہم، اعلیٰ میں بھی اوپر والا معنی ہے کہ کوئی چیز کسی پر بالکل محیط ہو جائے، یہ ہے اعلیٰ، کہ کوئی چیز جو ہے نا کسی کو بالکل گھیر لے، اعلیٰ اوپر سے گھیر لے، تو احاطہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے تسلط کی طرف بھی اشارہ ہے، اور گھیرنے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زیادہ بھی تھے اور ہر طرف سے ان کو گھیرا۔ پھر طیرن، پرندہ، نکرہ ہے، نکرہ میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہ معلوم نہیں ہوتا
تو یہ پرندے ناشنا اور عجیب قسم کے تھے، عربوں نے پہلے اس طرح کے پرندے دیکھے نہیں تھے۔ کبوتر سے تھوڑے سے چھوٹے، چون چون کا سرخ پنجے، ان کے سرخ کالے پرندے، اس طرح پرندے کہیں دیکھے نہیں تھے۔ اور نکرات دوسری کثرت پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بھی تھے، بہت زیادہ تعداد میں آئے۔ ایسے قرآن کو حل کرنا چاہیے، ویسے بس خوبصورت آواز میں 2-4 باتیں کر کے جو ہے نا، ایسے نہیں ایک ایک لفظ حل کرنا چاہیے۔ علم اس لیے ہوتا ہے، غیر نکرہ ہے، نکرہ کس لیے آتا ہے؟ ابابیل یہ جماعت در جماعت کو کہتے، کثرت کو کہتے، یہ جمع ہے، اس کا واحد امام فرا کہتے کہ نہیں، یہ مفرد اس کا نہیں ہے، سراویل کی طرح، یہ سراویل کی جمع نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مفرد ہے، جیسے سراویل کا مفرد سروال ہے۔ سروال کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، شلوار بھی بہت سارے ٹکڑوں سے بنتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتے کہ سیدھے سیدھے چادر تے باندھ لو، بہت سارے ٹکڑے ملا کر شلوار بنتا ہے۔ اسی طرح ابابیل یہ ابیل کی یا ابالتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے جماعت در جماعت۔ عذاب کی کیفیت یہ تھی، ترمیہم وہ پرندے ان پر پھینک رہے تھے، بحجارت پتھر، لیکن وہ پتھر مٹی سے بنائے گئے تھے۔ مٹی جب تر ہوتی ہے اور اس کو آگ پر پکایا جائے تو اس سے کنکر بنتا ہے، ان پر کنکر پھینک رہے تھے۔ سجیل یہ سنگ گل ہے، سنگ گل یہ فارسی کا لفظ ہے۔ سنگ گل وہ پتھر جو مٹی سے بنا ہو، تو مٹی کو آگ میں پکا کر جو پتھر بناتے ہیں جس کو کنکر کہتے ہیں، ٹکرے، تو وہ جو ہے نا وہ ان پر پھینک رہے تھے۔ اور انجام ان کا یہ ہوا، فجعلہم کر دیا ان کو کعصف معقول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جانور اس طرح کرتے ہیں کہ بھوسا کھا لیتے ہیں اور منہ سے پھر گرا دیتے ہیں، تو بھوسا ویسے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اور جب واپس گرا دے اور اس پر جو ہے نا اوپر سے وہ چلے پھرے بھی اس کو پامال بھی کر دے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کچھ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ان کو ہلاک اور تباہ برباد ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ اور یا کائے ہوئے بھوسے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب جانور بھوسا کھاتا ہے تو اس سے کیا بناتا ہے؟ لید ہی بناتا ہے، گوبر بناتا ہے، تو لید اور گوبر ان سے بنا دیا۔ اب اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ لید اور گوبر بالکل بیکار ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دوسرے کو اس میں بدبو ہوتی ہے، تو یہ لوگ ہلاک بھی ہو گئے، بدبودار بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کر دی، جس کی وجہ سے 2 فائدے حاصل ہو گئے۔ ایک یہ کہ قریش کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی تو اس کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس کو ارہاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پیغمبر کی آمد ہو تو اس سے پہلے جو نشانیاں اور اللہ کی قدرت ظاہر ہو جاتی، اس کو ارہاس کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے نا ظاہر ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ قریش کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ یہ اللہ کے گھر والے ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، لہٰذا ان کے لیے تجارت کے راستے ہموار ہو گئے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے خلاف چالے بنانے والوں کا انجام بتایا ہے۔